فکر ہونی چاہیے، وہ ہے اس کا ایمان پر خاتمہ۔ حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے، بحثیت ایک مومن کے بندے کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے، اس کا جو گول ہے، وہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انسان آئے، کسی کو ہمیشگی ہم نے عطا نہیں کی۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہا، کوئی دائمی نہیں رہا، اپنے اپنے وقت پر سب چلے گئے۔ نہ تربص نہیں ریب المنون والا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار نے کہا یہ تو شاعر ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان پر کوئی حالات کی سختی اور تنگی آئے گی تو پھر ان کا دیکھیں گے کیا حال بنتا ہے۔ نہ تلبس نہیں ریب المنون، جب وہ حالات تنگ ہوں گے تو پھر یہ جو دعوے کرتے ہیں، یہ جو اعلان کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، تب ان کا پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر، ہم آزمائیں گے تم کو شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اور فتنے میں مبتلا کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تم نے ہمارے پاس ہی آنا۔ یہ ایسا انسانی زندگی کا مرحلہ ہے جگہ پر آ کر بڑے بڑے طاقت کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں کا ٹکا پانی ہو جاتا ہے جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہمارا وقت اخیر ہے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ملک الموت ہے 70,000 فرشتے اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف، اور 70,000 فرشتے بائیں ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں۔ جو دائیں ہاتھ کی طرف فرشتے ہیں ان کو ملائکۃ الرحمت کہتے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ کی طرف فرشتے ان کو ملائکۃ العذاب کہتے ہیں۔ اور یہ جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر یہ اگر روح نیک ہو تو ملک الموت روح کو نکال کے مومن کی روح ہو تو ملائکہ رحمت کی طرف ان کی سپرد کرتے ہیں، اور وہ اس کو خوشخبریاں سنا کے معطر کر کے اس کو لے کے آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ گنہگار ہو، کافر ہو، تو پھر اس کی روح کو عذاب والے 70,000 فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کو سجین میں اسفل سافلین میں جا کر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان علم الشعرۃ من علم المیت، یہ جو ایک بال اس کا درد جو ہے وہ میت کے پورے درد کے برابر ہے۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو سار سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب اللہ کی عزت سے موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر ہر عضو سے فرمایا یقل موت فی شیء الا آتا مع کل اعضاء، اس کو تمام اعضاء میں موت واقع ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں جناب ملک الموت جو ہے ان کے 4 چہرے، ایک ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کے سر کے ساتھ ہے، ایک چہرہ ان کا آگے کی جانب ہے، ایک ان کا چہرہ جو ہے وہ پیچھے کی جانب ہے،
اور ایک ان کا چہرہ جو ہے ان کے پاؤں کے پاس. جب وہ کسی نبی کی روح نکالتے ہیں، انبیاء کی روح نکالتے ہیں، تو وہ اپنے سر والے چہرے کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں. اور جب ارواح المؤمنین کے روح نکالتے ہیں تو جو ان کے سامنے ان کا چہرہ مبارک ہے اس سے اس کی روح نکالتے ہیں. اور کافروں کی روح جو پچھلی طرف ان کا چہرہ ہے اس سے روح نکالتے ہیں. جنات کی روح جو ہے ان کے قدموں کی طرف جو ان کا چہرہ ہے اس سے ان کی روح نکالتے ہیں. اور فرمایا کہ جب کسی جان کو روح نکلنے کے وقت اس کو جو درد ہوتا ہے، جو پیاس ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اس پر تمام سمندروں کا پانی بھی بہا دیا جائے تو وہ اس کے درد کو ختم نہیں کر سکتا. اور حضرت ملک الموت جب جلال میں تشریف لاتے ہیں، غصے میں غضبناک حالت میں آتے ہیں، ساتوں سمندروں کا پانی اگر ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے. وہ بھی ان کے جلال کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے ان سے کافروں نے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو ابھی تازہ فوت ہوا ہے اس کو آپ زندہ کر دیتے ہیں. آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کریں نا جو اس کو فوت ہوئے بھی کئی 100 سال ہو گئے. آپ نے فرمایا تم اختاروا ما شئتم، تم منتخب کر لو کس کو زندہ کرنا ہے. انہوں نے کہا سام بن نوح کو زندہ کر دیا. نوح علیہ السلام کا جو بیٹا سام اس کو زندہ کر دیا. حضرت سام کی قبر پر گئے اور جا کے ان کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی. سام بن نوح جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور دیکھا کہ ان کے سر کے بال، ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے زمانے میں تو بندوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. یہ بالوں کی سفیدی کا آغاز ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. تمہارے سارے داڑھی کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے آواز دی اور میں نے گمان کیا کہ شاید قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے خوف سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. یہ ہے سام بن نوح کی بات. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو نبی زادے تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے مقرب تھے. کیوں نے قیامت کے خوف سے یہ حالت ان کی ہو گئی. اللہ